نہیں جا رہا. حیران یہ یار میں بابا یہ اتنا بتاؤ یہ ادھر کیا بات گئے بابا کہنے لگا او بادشاہ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا یہ مزار ہے یہ مزار ہے. کہا کس کا مزار ہے؟ کہا مجھے اور تو پتا نہیں. زین العابدین حسین علی وقار کے بیٹے امام زین العابدین کو میں نے ادھر کئی دفعہ آتے جاتے دیکھا ہے. میں نے ایک دن ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مزار مولا علی کا ہے. یہ مزار مولا اس لیے بادشاہ تو سمجھ لے کہ یہ جو ہرن ہے یہ اس لیے مزار کے پاس آ گیا پناہ مل جائے. کتا آگے نہیں آ رہا کیونکہ کتے علی دے نیڑے نہیں لگ سکتے. کتے علی نو پونکتے سکتے ہیں. بچہ بولنا کوئی سمجھ آئی ہے؟ اور بسم اللہ میں عنوان سے ہٹوں گا نہیں. تحفظ مزارات اولیاء. ابھی تو وقت کم ہے نا. مبادو اللہ کا کرم ہے. یہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا شاگرد ہے بابا. مولا علی کی نگاہ کرم ہے. مولا علی کا نگاہ ولایت ہے. ان کی ولایت کی نظر ہے اس لیے کہ میرا مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. کتا آگے نہیں بڑھا ہرن وہاں سے گیا نہیں. یار کتے کو تو اتنی حیا ہے. افسوس سے یہ سمجھنا ہے میرے لیے. میں پوری تقریر ایک نچوڑ دے رہا ہوں. اور کتے کو تو اتنی حیا ہے کتے کو تو اتنی حیا ہے کہ ولی کے مزار کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. وہاں پر اگر شکار بھی بیٹھا ہے انتظار کرو باہر نکلے گا تب حملہ کروں گا. اور 4 ٹانگوں والے کو تو شرم آ گئی. یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے یہ 2 ٹانگوں والے طالبان ان کو ابھی تک غیرت اور حیا اور شرم نہیں آئی ہے. اس 4 ٹانگوں والے کو تو غیرت شرم آ گئی. اس کو تو پتا چل گیا کہ مزارات اولیاء کی بے ادبی نہیں کی جاتی. اس قوم کو کیا کہو گے جن کا نہ کوئی دین جن کا نہ کوئی مذہب. سکھوں کے سکھ ہندوؤں کے ہندو پرشین کے پرشین. نہ جانے یہ کون سا مذہب ہے. صاحب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر بڑے بڑے جلاد اور کافر بھی گزرے لیکن کبھی کسی کافر نے بھی کسی مرنے والے کو قبر سے نکال کے اس کو چوک میں لٹکا کر اس کو کبھی بھرشٹ نہیں مارے. یہ واحد سوال کے اندر موجود انڈیا کے ایجنٹ امریکہ کے ایجنٹ روس کے ایجنٹ اور کافروں کے ایجنٹ طالبان جن کا سکول آف تھاٹ آپ کو پتا ہے ولیوں کے منکروں کا سکول آف تھاٹ ہے. ہاں جڑے پڑھے لکھے وہ سمجھ گئے سکول آف تھاٹ کے ساتھ تو میں دمی لان دی لوڑ کے لیے. انہوں نے آپ نے دیکھا حضرت پیر بابا کے مزار کی چادر چھینی اس کو جلایا بوٹوں کو صاف کیا. 16 مزارات بلکہ 18 مزارات اولیاء کو بموں کے دھماکوں سے اڑا دیا. میرے پاس جنگ کی روزنامہ جنگ کی خبر موجود ہے. ایک سیکنڈ یاد ایک بات تو سن لو. اچانک یاد آ گئی. یہ مری میں ایک بزرگ ہیں سید زامن شاہ پہچان گئے. ان کے مزار پہ ایک مجاور بیٹھتا تھا. ایک صوفی سے وہ ابھی ادھر ہوتا ہے مقبول نام ہے غالباً اس کا صوفی مقبول. ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں
رات کو جو ہے نا میں کہیں ادھر ادھر تھا تو کوئی آیا نا، یہ کون سی داڑھی ہے یار کہ جو ڈرامہ لگے سرکار کی داڑھی، مٹھی برابر داڑھی، یہ اتنی لمبی داڑھی، کیا ہے اس کا تصور؟ اصحاب پیغمبر کی سنت جو ہے اسی کو اپنانا چاہیے۔ بہرحال مجھے کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کرنا، اور وہ جو صوفی محمد ہے وہ جاہل آدمی ہے، وہ جڑا مدرسے وچ بڑھیا کدے نے، سکول میں میٹرک نہیں کی اس نے، تو اب آ کر کیا رہے؟ عدل ریگولیشن، شریعت نافذ کرو۔ بندے دے پترا تو نہ الفا کلا کھانے والا تو بندہ ہے، تو خاک شریعت نافذ کرے گا؟ ان کی شریعت کیا تھی؟ جو یا رسول اللہ کہنے والے اس کا گلہ کاٹ دو۔ کئی سو سنیوں کو شہید کیا گیا، اور بہت سارے ایسے علماء اہل سنت ہیں، یہ میرے جیب میں ان کی لسٹ پڑی، جن کو وہاں سے ان لوگوں ظالموں نے وہاں پر شہید کیا یا انہیں وہاں سے نکالا۔ یہ شریعت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی شریعت ہے کہ آرمی والوں کے گلے کاٹے جائیں؟ کیا یار وہ کسی ماں کے بچے نہیں ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی فرقہ باغی ہو جائے اس کو سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ سمجھے تو فقاتل التی، تب پھر جو باغی ہو جائے اس کے ساتھ لڑو، حتی تفیہ الی امر اللہ، اس کو اتنا مارو کہ اللہ کے قانون کی رٹ قائم ہو جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پتا چلا باغیوں کو مارنا، اونچا بولو اونچا بول۔ آج ڈیزلوں اور پیٹرول مولویوں کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ جب اللہ کے ولیوں کے مزاروں کو دماغوں سے اڑایا جا رہا تھا اس وقت تمہاری زبانیں نہیں کھلی۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈانڈے تمہارے ملتے ہیں ان سے، تم اسلحہ دینے والے ہو، وہ صرف چلانے والے ہیں۔ کہاں تھے تم اس وقت جب رحمان بابا کے مزار کو بموں سے اڑایا گیا؟ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے قبر نہیں اڑی رحمان بابا کی، 7 کی دیواریں اڑی، اور 5واں بم جو تھا وہ قبر پہ لگا تھا، وہ بلاسٹ نہیں ہوا، وہ بلاسٹ نہیں ہوا۔ اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ادھر سے آواز آتی ہے میری محبت بدنام ہو جاتی کہ میرے ولی ہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ بھی مسئلہ حل کر کے یہ دیتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر رحمان بابا وچ اتنا ہوندا، پیر بابا، اور پیر بابا کون ہے؟ جس نے 3 لاکھ سے زیادہ ہندوؤں اور سکھوں کو کلمہ پڑھایا، 3 لاکھ سے زیادہ سکھوں اور ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ سیدو بابا یہ کون ہے؟ یہ ان علاقوں میں اسلام کی شمع کو روشن کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بس میں اختصار سے بولیے یہ کیا ہیں؟ مقدس مقامات ہیں، اور جب تک اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک انشاءاللہ جتنا ہم میں ہو سکا ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات کا تحفظ کرتے رہے۔ لیکن کس کے جو ہے نا مشکل مزارات کا تحفظ کرنا کس سے مشکل ہے؟ کافروں کے مقابلے، یعنی کافر وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو ادھر ہی قیامت کو ہی اللہ اس کی سزا دے گا۔ تو حضرات گرامی القدر، آج ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ آج اپنی فورسز کے خلاف اپنے ہی ملک کے باسی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ سب کا سب غیر ملکی ایجنٹوں کا کام ہے۔ آؤ اس وقت ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا۔ بولو سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ گولڑے کے پیر مہر علی کے بیٹے حضرت بابو جی، حضرت قبلہ بابو جی تحریک پاکستان کے ہر اول دستے کے سالار، حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کہ قائد اعظم علیہ رحمہ جب ان کے پاس آئے تو جب واپس گئے تو کسی نے کہا آج بڑے خوش ہو قائد اعظم؟ کہا خوش کیوں نہ ہوں کہ میں نے آج جماعت علی شاہ سے پاکستان لے لیا ہے۔
پیر صاحب نے اعلان کیا کہ جو میرا مرید مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا میرے سے رشتہ ختم، اس کو میرے جھنڈے تلے سے نکال دو، قیامت کو اس کو اپنے جھنڈے سے دور کر دوں گا۔ ہر مسلمان نے اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سوائے چند کانگریسی ملاؤں کے۔ یہ وہی ملا ہیں جو کل پاکستان بننے کے مخالف تھے، آج پاکستان کی سالمیت کے مخالف ہیں۔ آؤ یا رسول اللہ کہنے والوں، میرے محمد عربی سے پیار کرنے والوں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق و رشتہ رکھنے والوں، آؤ آج ہر گلی گلی، ہر نگر نگر، ہر مسجد، ہر منبر، ہر مینار، ہر جگہ سے ایک صدا کی ضرورت ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ پیار سے بولو پاکستان۔ آج پھر ایک وقت آ گیا کہ ہم نعرہ مستانہ بلند کریں، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے۔ بولیے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، کس طرح بچائیں گے صاحب؟ اس طرح کہ دہشت گردوں کے کہیں ہم اہل کار نہ بن جائیں، ہمارا نوجوان کہیں اس جاری جلتی ہوئی آگ پر کہیں کوئی تیل نہ چھڑک دے۔ ہر ایسے کام سے بچو جس سے ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہو۔ اور آؤ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنی آرمی کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری فوج کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے، اللہ ہمارے ولیوں کے آستانوں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ تو حضرات گرامی، یہ جلسہ اور کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہوشیار رہے کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے مزارات کو نہیں چھوڑتے وہ تیرے گھر کا کبھی تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے، وہ تیری دہلیز کی کبھی بھی عصمت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس لیے جو اللہ کے ولی کے مزار کو پامال کر سکتے ہیں وہ تیرے حجرے، وہ تیرے ڈرائنگ روم کو، وہ تیرے کچن کو، وہ تیرے گھر کو بھی رون سکتے ہیں۔ لہذا یا رسول اللہ کہنے والوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ کر منظم ہو جائیں اور اس تیاری میں رہیں۔ ہاں اس تیاری میں رہیں کہ ولیوں کا دشمن پنڈی میں آیا چن چن کے رگڑا لگائیں گے، لیکن جب تک ہماری آرمی زندہ ہے نا، اگر کسی نے بغیرتی نہ کی تو، اگر کسی نے بغیرتی نہ کی تو الحمدللہ پاکستان کی آرمی بڑی دلیر آرمی ہے۔ ہاں میں تو حیران ہوتا ہوں ان بے ایمانوں یزیدیوں پر کہ جو آج اپنے ہی ملک کی آرمی کے خلاف بیان دے رہے ہیں اخباروں میں، اور ہماری بغلوں کے نیچے گھسے ہوئے ہیں بغیرت۔ دباؤ اور جاؤ انڈیا میں جس سے تمہارے باپ دادا کا رشتہ تھا، جاؤ اندرا گاندھی کے چرنوں میں بیٹھو کہ جو تمہارے سالانہ جلسوں میں آ کر بیٹھ کے کہتی تھی ہمارا ان سے پرانا تعلق ہے، یہ وہ پرانا تعلق نبھا رہے ہیں۔ لیکن یہ داتا کے دیوانے، یہ خواجہ کے دیوانے، یہ خواجہ مہر علی کے دیوانے، یہ پاکستان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ یار ایک بات کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنا دل کی بات کرتا ہوں، مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں تو رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میرے وطن کو میری جان کی ضرورت پڑے نا، اور مجھے کوئی ایسا بندہ جو ملک کا کوئی مثال کے طور پر ہمارا جرنل ہے وہ کہہ دے کہ یار ہمیں ضرورت ہے کہ تم اپنے جسموں سے بم باندھو اور تمہارے بموں کی وجہ سے ہمارا ملک بچے گا، میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں 2 منٹ بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اب آپ میں سے وہ بندے ہاتھ کھڑے کرو جو اپنے وطن کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اسلام، اسلام، پاکستان، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شمع پس میں